السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، کل آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم جناب عبدالقیوم نیازی صاحب سینسا تشریف لائے تھے۔ سینسا میں انہوں نے واٹر سپلائی، سینسا گریڈ اسٹیشن اور اس کے ساتھ ہی ایک گراؤنڈ کا سنگ بنیاد رکھا۔ تو میں اس موقع پر ان کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے سینسا کے لیے جناب وزیر اعظم نے ان بڑے ترقیاتی منصوبہ جات کا سنگ بنیاد رکھا۔ اپنی تقریر کے دوران میں مجھے بتایا گیا، مجھے تو دعوت نہیں تھی اور میں اس پروگرام میں شرکت نہیں کر سکا، تو مجھے بتایا گیا کہ ان نے سینسا سے اپنی پرانی یادوں کا ذکر کیا۔ ان حضرات سے انہوں نے اپنے کے متعلق اظہار خیال کیا جن سے ان کی ملاقاتیں رہیں۔ تو ان چند ناموں میں میرا نام بھی انہوں نے لیا، تو میں اس پہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یاد رکھا۔ اور پھر یہ ان کا اعلیٰ ظرفی ہے کہ ایز اے وزیر اعظم انہوں نے اپنے سینسا کے پہلے عوامی خطاب میں میرا بھی ذکر کیا کہ اس دور سے میرا بھی ان کے ساتھ ایک شناسائی تھی، ایک تعارف تھا، ایک تعلق تھا، اور اکثر ہماری سیاسی ذاتی گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ تو بہرحال میں نے تو کسی سے اس دوران ذکر نہیں کیا جب سے وزیر اعظم بنے کہ ہماری بھی کوئی ان سے پرانی شناسائی تھی، تو میں اس پہ بھی ان کا شکر گزار ہوں۔ جناب وزیر اعظم کے سینسا تشریف لانے سے ایک دن پہلے سابق وزیر حکومت جناب راجہ نصیر احمد خان صاحب نے سینسا ریسٹ ہاؤس میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ منصوبہ جات ان کی منظوری انہوں نے دلوائی تھی، ان کی کوششوں سے ہوئی تھی، لیکن وہ باوجود جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ سروے پر وقت نہیں ہو سکے اور پھر ساتھ ہی کرونا تھا جس کی وجہ سے وہ سنگ بنیاد نہیں رکھ سکے، تو انہوں نے یہ تھریٹ بھی کی کہ میں اگر چاہوں تو میں نہ رکھنے دوں ان منصوبہ جات کے سنگ بنیاد، جس کا موجودہ وزیر حکومت نے سخت نوٹس لیا۔ اور کل چودھری محمد اخلاق صاحب نے ایک دھواں دار خطاب کیا جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور ساتھ ہی سابق وزیر صاحب سے یہ کہا کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں، اپنی حیثیت میں رہیں، اور بہت سارے نامناسب الفاظ بھی ان کی تقریر میں موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فطری رد عمل تھا چودھری محمد اخلاق صاحب کا کہ سابق وزیر حکومت جناب راجہ نصیر احمد خان صاحب 25 سال 5 مسلسل ٹرنیور میں ممبر قانون ساز اسمبلی بھی رہے، وزیر حکومت بھی رہے، اور اس دوران سردار عتیق احمد صاحب کی حکومت میں تقریباً سیاہ و سفید کے وہ مالک تھے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دوران کوئی خاطر خواہ منصوبہ جات کا یہاں نہیں ہو سکا، ہمارے بڑے کوئی منصوبہ جات نہیں ہو سکے۔ تو جیسے کہ کل جناب وزیر اعظم نے سینسا ڈگری کالج کو پوسٹ گریجویٹ کالج بنانے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی چند اور تعلیمی اداروں کو اپ گریڈ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزر جاتا ہے، اور اگر انسان ایک اچھے کام کرے تو اس کے وہ کام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جیلس ہونے کے بجائے اور ہمیں حسد کا شکار ہونے کے بجائے اور ہمیں نیگیٹو تنقید کے بجائے حکومت کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے، اور توقع بھی رکھنی چاہیے کہ وزیر حکومت حلقے میں کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں، اور ان کو موقع ملنا چاہیے۔ چودھری محمد اخلاق صاحب ذاتی حوالے سے میں جانتا ہوں انہیں کہ وہ شریف النفس شخصیت ہے، ملنسار ہے، اور رکھ رکھاؤ والے انسان ہیں، اور ذاتی طور پر ان کی خواہش ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگ اکٹھے تھے سیاست میں، شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا
کہ وہ اتنے جلدی ترقی کریں گے، ضلع کونسل کے ایڈمنسٹریٹر رہیں گے، مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر رہیں گے، اور اب پھر ایک بااختیار اس وقت وہ وزیر ہے. تو یہ اللہ کا ان پہ کرم ہوا اور ان کی سیاسی جدوجہد بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس موقع سے پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقے کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو میں نے چند تجاویز دی تھیں کہ وہ ایک گڈ گورننس لانے کی کوشش کریں گے. اداروں کے اندر بھی کرپشن کا خاتمہ کریں گے، انصاف کو متعارف کرائیں گے، اور کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح کی انہوں نے کل میں سمجھتا ہوں کہ اپنے خطاب میں جو غصے کا اظہار کیا، جو سخت الفاظ کیے، وہ اگر سابق وزیر حکومت ایک دن پہلے ایسے الفاظ نہ اختیار کرتے تو شاید وہ بات بھی نہ کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح کی گفتگو بھی سیاست کے اندر بڑی ضروری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا حلقہ جو ہے یہ پرامن حلقہ ہے، شریف لوگوں کا حلقہ ہے، اور ہر شخص کو سیاست کرنے کا حق حاصل ہے. یہ کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ میں طاقت کی بل بوتے پہ یہ کر سکتا ہوں، میں قوت کے بل بوتے پہ یہ کر سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اب طاقت کی اور قوت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہماری عمر بھی اب سب کی 60 سال سے زیادہ ہے، اور ہم ایک تجربے سے بھی گزر چکے ہیں. تو ہمیں ایک رواداری سے، محبت سے، سمجھداری کا، فہم و فراست کا ایک اچھا میسج دینا چاہیے. چاہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی سیاست کے اندر وہ دور گزر گیا جب سیاسی کارکنوں کو راستے سے روکا جاتا تھا، راستے سے ہٹایا جاتا تھا، ان کے خلاف تشدد انگیز کارروائی کی جاتی تھی، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا. وہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں. ہم بھی وہ دور میں تو خیر دیکھا ہے، ہم اس سے گزر کے آئے. تو ابھی وہ دور نہیں ہے. ابھی محبت کا دور ہے، شرافت کا دور ہے، امن کا دور ہے، اور لوگوں کے اندر بڑی سیاسی سمجھ بوجھ آئی ہے، تعلیم زیادہ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے.